دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں حکمت کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو بندوں کو رمضان کے روزے عطا فرمائے ہیں، ان روزوں کے اندر حکمتیں کیا ہیں، اللہ پاک بندوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک بندوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں حکمت یہ ہے تاکہ ہمارے اندر دوسرے کا احساس پیدا ہو جائے۔ اب دیکھو، رمضان کے علاوہ، رمضان کے دنوں کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں کی ہوتی، کبھی انہوں نے بھوک کی شدت نہیں محسوس کی ہوتی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کھلا ہوتا ہے، پینے کے لیے کھلا ہوتا ہے، ان کے بچے بھی خوب کھا پی رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی بھوک کی شدت نہیں دیکھی ہوتی، پیاس کی شدت نہیں دیکھی ہوتی۔ اب ان کو کیا پتہ بھوک کیسے تڑپاتی ہے، ان کو کیا پتہ کہ جب پیاس لگتی ہے تو کیا گزرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ رمضان دیا کہ سارے کے سارے مسلمان روزہ رکھیں، بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، تاکہ اس امیر کو بھی پتہ چلے جس نے عام دنوں میں بھوک نہیں برداشت کی ہوتی، پیاس نہیں برداشت کی ہوتی، جب رمضان میں وہ بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا، اس کے سامنے اس کے بچے معصوم چہرے، مرجھائے ہوئے چہرے اس کے سامنے نظر آئیں گے، اس کو پھر پتہ چلے گا کہ جب ایک غریب کے بچے کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر حکمت یہ ہے ہمارے اندر احساس پیدا ہو اپنے پڑوس کا، اپنے گلی محلے والوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، کہ جہاں ہمیں اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، لباس کی نعمتیں ہیں، ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جن کے پاس اس نعمت کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، پینے کی کمی ہے، جیسے ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، ان کو بھی ایسے ہی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی ایسے ہی پیاس لگتی ہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، پینے کے لیے اچھے پانی کا انتظام کیا جائے۔ ایسے غریب لوگ جن کے بچے اچھا لباس نہیں پہن سکتے، ان کے لیے لباس کا انتظام کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ، رمضان کے اندر، عید کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب بچوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، کبھی ان کو کندھوں پہ بٹھاتے، حضرات حسنین کو کندھوں سے اتار دیتے، غریبوں کے بچوں کو اپنے ساتھ ملاتے اور اپنے کندھے پہ بٹھاتے، ان کے ساتھ پیار کرتے، ان کو اچھا لباس لے کر دیتے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر اس احساس کو اجاگر کرتا ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی غریب بہن بھائی عزیز و اقارب جس کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں، اس کی سہولیات کا انتظام کیا جائے۔ اگر رشتہ داروں میں نہیں ہیں، گلی محلے میں دیکھا جائے، پورے علاقے میں نظر دوڑائی جائے۔ اگر اپنا علاقہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ایسے علاقے جہاں بہت زیادہ کمزوری ہے، غربت ہے، ان علاقوں کے اندر راشن پہنچایا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کروایا جائے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر کا معدہ پیدا ہو۔ اب دیکھو، رمضان کے اندر دسترخوان لگا ہوتا ہے، افطاری کا سارا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن روزہ کھلنے میں 10 منٹ باقی ہوتے ہیں، 5 منٹ باقی ہوتے ہیں، اب سارے اپنے آپ کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں کہ بھئی انتظار ہو رہا ہے، 10 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں۔ یہ ایک صبر کی پریکٹس ہے جو اللہ تعالیٰ بندے سے کروا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی حرام چیز آ جائے، کسی آدمی کے سامنے کسی دوسرے کا مال آ جائے، کسی آدمی کے سامنے کوئی ناجائز چیز آ جائے، تو بندہ اپنے آپ کو ایسے ہی صبر کرتے ہوئے روک لے جس طرح بندہ رمضان میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ تو یہ صبر کا وعدہ بھی روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، مسکنت پیدا ہوتی ہے، شریفانہ انداز انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ بھی روزے کی حکمت ہے۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ، میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے روزے کی؟ آپ بھی نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا۔
کوئی نشانی نہیں۔ روزہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے بس۔ آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا آپ کا روزہ ہے کہ نہیں۔ سحری کھانا روزہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اصل تو چیز ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب میں نے چپکے سے کھا لیا ہو، آپ نے چپکے سے کھا لیا ہو، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کا روزہ ہے۔ اب آدمی تنہائی کے اندر بھی کھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، علیحدگی کے اندر بھی کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اب گھر کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان گھر کے اندر بالکل اکیلا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، فریج بھری ہوئی ہے چیزوں سے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی چیز اپنے اندر داخل نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے دے کے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اپنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جیسے تو رمضان کے اندر مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے، رمضان کے اندر روزہ ٹوٹ جانے کے ڈر سے کچھ بھی نہیں کھاتا، حالانکہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں روک رہا، کوئی نہیں ٹوک رہا، لیکن اللہ کے خوف سے کچھ بھی کھا پی نہیں رہا۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینے اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، ہر قسم کی گناہ سے روک لے کہ اللہ پاک رمضان کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات رمضان کے علاوہ بھی بندے کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی نگاہ ہوتی ہے۔ جب یہ خوف، یہ ڈر بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ رب العزت کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا ادب، رمضان کا احترام اور رمضان کے روزوں کی پابندی اور ان کو اپنی زندگی کے اندر غنیمت سمجھتے ہوئے، ایک اچھا موقع سمجھتے ہوئے خود بھی روزوں کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، احباب سے، جتنے بھی بالغ افراد ہیں ان سے روزوں کی پابندی کروائی جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جو مالک ہوتے ہیں، کام کروانے والے ہوتے ہیں، ان کو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاکم ہے اپنے محتاطوں کے ساتھ وہ نرمی کر دے، رمضان میں سختی سے کام نہ لے، نرمی کرے، جتنا کام آسانی سے مزدور کر سکے، مستری کر سکے اس کو کرنے دو، سختی نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری سختی کی وجہ سے ایک مزدور روزہ نہ رکھ سکے، ایک مستری روزہ نہ رکھ سکے، ایک کاریگر روزہ نہ رکھ سکے۔ اس لیے رمضان کا ادب ہے، رمضان کا احترام ہے، روزوں کی پابندی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر رمضان کے اندر جو حکمتیں ہیں اللہ پاک وہ چیزیں بھی ہمارے اندر پیدا فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا